امریکہ میں رہ رہا ہو، امریکن بیوی ہو، اچھے پیارے پیارے خوبصورت سے بچے ہوں، لیکن نمونہ عمل اس کا کچھ اور تھا۔ اس نمونہ عمل کی بنیاد پر اس کی روح مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ اللہ اکبر! اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز پر ہماری روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت ہی چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ ایک اچھے سے کھانے میں مطمئن ہو کے خوش ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ ایک دسترخوان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اتنے دنوں بعد ایک دسترخوان مل جائے بس تو خوش ہو جائے۔ لیکن ایک انسان اتنی ساری خوبیاں اور کمالات اور ساری چیزیں ہونے کے بعد جو ایک دنیاوی زندگی کے لحاظ سے بالکل آئیڈیل، بالکل ٹاپ پہ ہو، لیکن روح مطمئن نہیں تھی، لہذا وہاں سے امریکہ سے نکل کے کہاں آیا؟ پہلے مصر آئے۔ مصر میں بہت ہنگامے اس وقت چل رہے تھے، وہاں کچھ ٹریننگ لی، کچھ ٹریننگ دی۔ ان سخت حالات میں اس وقت جو سب سے ٹاپ پہ جمال عبد الناصر موجود تھا، جو کسی کو کچھ اجازت نہیں تھی، بہت زیادہ اس کے اندر عربیت بھری ہوئی تھی، غیر عرب کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن اب نام لیتے ہیں کہ مصطفیٰ چمران، سنا ہوا ہے نام یہ؟ مصطفیٰ چمران نے ایسا رول ادا کیا کہ ان کو اجازت دی کہ تم الگ سے اپنا گروہ بنا سکتے ہو۔ امریکہ میں بھی بنایا تھا، ایرانی اسٹوڈنٹس کا ایک گروہ بنایا تھا، اور وہ گروہ جو ہے اپنے ایران میں جو ظلم ہو رہا تھا اس ملک کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کے جنگ کر رہا تھا اور اس کے خلاف ہو رہا تھا، لہذا یہاں سے جو وظیفہ بھیجا جا رہا تھا وظیفہ روک دیا گیا، اسکالرشپ۔ البتہ پڑھائی کے زمانے کی بات ہے، لیکن کہا کہ ہم تمہارے وظیفے کے محتاج تھوڑی نہیں ہیں، وظیفے کی وجہ سے اپنا کردار تھوڑی نہیں بھلا سکتے ہیں، وظیفہ تو کردار سے دور نہیں رہ سکتا۔ پھر وہاں بھی دل مطمئن نہیں ہوا، میں جلدی سمیٹ دوں، وہاں بھی مطمئن نہیں ہوا، دیکھیں یہاں سے زیادہ کہیں اور ضرورت ہے، تو مصر کو چھوڑ کے لبنان چلے گئے، اور پھر لبنان میں امام موسیٰ صدر کے ساتھ آ کر، جہاں غریب بچے تھے، لبنان کے شیعہ جوتے سلتے تھے، نالیاں صاف کرتے تھے، غریب تھے، پسترین حالت میں تھے، لیکن امام موسیٰ صدر جیسا رہبر، شہید چمران جیسا، مصطفیٰ چمران جیسا عظیم آئیڈیل انسان، ان دونوں نے مل کے یتیموں کو، غریبوں کو، بچوں کو اس طرح سے پالا کہ وہی بچے بعد میں حزب اللہ کی عظیم طاقت بن گئے۔ تصویریں موجود، ان کے درمیان میں بیٹھتے تھے، بہت سارے واقعات ہیں، میں واقعات بیان کروں گا دیر ہو جائے گی۔ بیٹھتے تھے، بیوی آئی، مصر تک تو رہی، لبنان میں رہی، لیکن لبنان کی بھوک، پیاس، مشکلات، گولے، جنگ، لڑائی، سختیاں، غربت، یہ سب دیکھ کے کہا کہ ہم آپ کو تو بہت چاہتے ہیں اور آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لہٰذا آپ میرے ساتھ واپس چلے امریکہ۔ جبکہ وہ خود بھی بہت دنوں تک خدمت کرتی، لیکن ایک عورت کی اتنی توانائی نہیں تھی، نہیں ٹھہر پاتی تھی۔ تھوڑا آپس میں گفتگو ہوتی رہی کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے، ہماری ذمہ داری یہاں پر ہے، لیکن بیوی بہت تقاضا کرتی رہی، تو بہت ہی احترام کے ساتھ اپنی بیوی سے کہا کہ آپ جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ بیوی نے کہا بچے؟ کہا وہ بھی تمہیں اختیار ہے، چاہو تو مجھے دے دو، چاہو تو خود اپنے ساتھ لے دو۔ یہ معمولی قربانیاں ہوتی ہیں۔ بیوی بچے کو لے کے چلی۔ پھر بڑی مدتوں کے بعد، کچھ گزرنے کے بعد، لبنان کی ایک خاتون سے شادی ہوئی۔ میں ایک واقعہ بیان کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ عید کا دن تھا، عید کا دن، اور جو بچے جن کے والدین موجود تھے وہ اپنے گھر چلے گئے تھے، یتیم بچے وہیں پہ رہ گئے تھے۔ بیوی کے گھر سے کچھ اچھا پکا ہوا کھانا آ گیا، اور وہ کھانا شہید چمران کے لیے تھا تھوڑا سا۔ جب بیوی واپس آئی تو دیکھا کہ وہ کھانا رکھا ہوا ہے۔ کہا ایک تو آپ آئے نہیں، پہلے تو تقاضا یہ تھا کہ آئے ہیں۔ کہا کہ میں ان یتیم بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ میں جاؤں اور یہ یہیں پہ رہے اور یہ احساس کرتے رہے کہ میرا جانے والا کوئی نہیں گھر ہے، میں کس کے گھر جاؤں؟ تو میں ان کو چھوڑ کے کیسے آؤں؟ پھر کہا اچھا آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا کہ کھانا اتنا زیادہ نہیں تھا کہ میں سب کو کھلا پاتا، تو میری روح نے گوارا نہیں کیا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے اچھا کھانا کھا لوں اور سب بچوں کو نہ کھلاؤں۔ دیکھیں کردار کیسے بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث میں نے چند دن پہلے پیش کی تھی، رسول اللہ خود کھا سکتے تھے، اچھا کھانا کھا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ بھی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کھجور کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ صرف کھجور کھا رہے ہیں؟ کہا کہ چوتھا دن ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، یا آج چوتھے دن کی صبح ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، جبکہ میرے پاس بھی کیسر و کسرا ہو سکتا تھا،
لیکن اس لیے نہیں کھایا چونکہ دوسرے نہیں کھا رہے ہیں تو میں کیسے کھا لوں. تو کردار یوں بنتے ہیں عزیز. کھانا نہیں کھایا کیونکہ میں سارے یتیموں کو اتنے کھانے میں کھلا نہیں سکتا, تو جب کھلا نہیں سکتا تو میں چپکے سے بیٹھ کے اپنے کمرے میں اپنے گھر میں وہ کھانا کھا بھی نہیں سکتا. یہ روح کی بلندی ہوتی ہے عزیز. یہ نہیں ہے کہ دسترخوان پہ ہر ایک کی ڈونگے چھین رہے ہوں, پلیٹیں چھین رہے ہوں, بغیر کسی خیال کے سامنے کوئی بزرگ بیٹھا ہو, کوئی اور بیٹھا. قربانیاں دینے والے اور ہوتے ہیں, کھانے والے اور ہوتے ہیں, ہے نا. پھر دیکھا لبنان میں وہ مضبوطی پیدا ہو گئی, پھر ایران میں انقلاب آ گیا. یہ سب انقلاب کے پہلے کی بات ہے. پھر ایران میں انقلاب آ گیا, دیکھا کہ نہیں اب لبنان سے بھی زیادہ ایران کو ضرورت ہے, تو ایران میں آ گئے. ایران میں جب ہر طرف شکست ہو رہی تھی اور کرد لوگ جدا ہو رہے تھے, آذربائیجانی لوگ جدا ہو رہے تھے اور اندر لڑائیاں چل رہی تھی, اسٹیٹ جدا ہو رہے تھے, اس مجاہد نے جا کر جب بالکل مایوس ہو چکے تھے جا کے جنگ جیتی. اور اس کے بعد جب ایران و عراق کی اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو ایران و عراق کی جنگ میں وہ وزیر تھا, وزیر دفاع. اب آپ تصور کریں کہ وزیر دفاع کی شہادت بالکل ایران و عراق کے فرنٹ لائن پہ ہوئی ہے, وزارت خانے کے اندر نہیں ہوئی ہے. میں وہاں اس جگہ پہ کئی بار جا چکا ہوں اور خدا کرے کہ آپ کو بھی ایسی جگہیں جانا نصیب ہو. وہ سنگر ابھی بھی بنا ہوا ہے, وہ فرنٹ لائن کی جو دیواریں کھڑی کی جاتی مٹی سے وہ ہے موجود فرنٹ لائن پہ. بار بار وہاں پہ جاتے تھے. اور اتنی لطیف طبیعت کے مالک کے ڈرائیور بیان کرتا ہے کہ تیز رفتار گاڑی سے جا رہے تھے اور ایک پرندہ آ کے ٹکرا گیا اور پرندہ گر گیا تو جلدی سے روکو گاڑی روکو. اور گاڑی رکی, گاڑی روک کے پیچھے آئے, پرندے کو اٹھایا, دیر تک اس کو جو کچھ کیا اور سانس دی. یعنی کہ انسان جس کی نگاہ میں اتنا زیادہ مقصد بلند ہو, اس کی روح اتنی لطیف ہو کہ ایک پرندے کی تکلیف بھی اسے گوارا نہ. یہ سب ایک یوں ہی نہیں بن جاتا. یہ اتنے عظیم کردار بغیر نمونے کے نہیں ممکن ہے. میں یہ ساری بات صرف اس لیے کر رہا ہوں عزیزوں کہ ہم لوگوں نے جناب زہرا جیسی ذات کو ابھی تک نمونہ بنانا سیکھا ہی نہیں. ہم نے رسول اللہ کو ابھی تک نمونہ بنانا نہیں سیکھا. قرآن تو کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لیکن نمونہ بنانے کا ہنر اگر ہم خود نہیں سیکھ سکتے تو شہید چمران جیسے انسان سے, شہید قاسم سلیمانی جیسے انسان سے نمونہ بنانے کا ہنر سیکھ. اگر ہم ابھی اپنے مظاہر سے نہیں سیکھ پا رہے ہیں, کہتے ہیں وہ تو بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے, اتنے عظیم لوگ تھے. اگر ہم سلمان سے نہیں سیکھ پا رہے ہیں, اگر ہم مسلم ابن اوسجہ سے نہیں سیکھ پا رہے ہیں, تو آج ہمارے زمانے کے لوگ ہیں. یہ اتنے عظیم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عظیم انسانوں کو نمونہ عمل بنا لیا.